بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان فضل دادوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ خبروں کا آغاز کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ بات کا آغاز کریں گے جی پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے بڑا بریک تھرو، اور پی ٹی آئی ورکرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی گڈ نیوز ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم نون لیگ کے لیے بہت بڑی بیڈ نیوز ہے میرے پاس۔ اگر آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، نون لیگ کے چاہنے والے ہیں، یا پھر اگر آپ عمران خان کے کرٹک ہیں، ناقدین ہیں عمران خان کے، اور پھر آپ اس ویڈیو کو یہیں پہ چھوڑ دیں اور یہاں سے آگے نہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے بہت بڑی خبریں ہیں میرے پاس، اور نون لیگ اسپیشلی شہباز شریف صاحب شکنجے میں آگے ہیں۔ تو ساری تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کریں گے، کوئی بڑی ملاقات ہوئی ہے جی، بڑی ملاقات کا شور ہے شہر اقتدار میں، اسلام آباد میں بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور بڑے لوگوں کے درمیان ہوئی ہے۔ جی ہاں جی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے لوگ کون ہیں، پاورفل لوگ کون ہیں، طاقتور بھی ہم جن کو کہتے ہیں، ان کے درمیان اور کمزوروں کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں۔ تو اس ملاقات کا اب رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ ہم نیکسٹ ورکنگ ڈے میں دیکھیں گے، یعنی کہ منڈے کو، کل سنڈے ہے، اتوار ہے اور چھٹی ہے، اس کے بعد سوموار کو جب عدالتیں لگیں گی تو اس کے بعد ہمیں وہ رزلٹ نظر آئے گا، دکھائی دے گا ہمیں۔ اس ملاقات کے جو کانسیکیوسز ہیں وہ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آئیں گے سارے۔ تو عمران خان صاحب کی اٹک جیل میں بھی ملاقات ہوئی ہے، اٹک جیل میں بھی، وہاں پہ بھی ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ باتیں کی گئی ہیں، کچھ باتیں سنی گئی ہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ اب وہ کیا باتیں تھیں جو ابھی تک تو پس پردہ ہے، ابھی تک تو وہ پس آئینہ ہیں۔ تو جب سامنے آئیں گی، جب وہ ایکسپوز ہوئیں گی، کیونکہ نیکسٹ ورکنگ ڈے سوموار کو جب عدالت لگے گی تو ان کے جو کیسز عدالت میں لگے ہیں، جس طرح سے اس کی پروسیڈنگ ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ کھل کے ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا معاملات انسائیڈ کیا چلا ان چھٹی کے دنوں میں، جو بظاہر تو چھٹی ہے لیکن یہ چھٹی نہیں ہے، یہ چھکا ہے، یہ سمجھ لیں آپ عمران خان کی طرف سے، اور پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ بہت بڑا، جو میرے خیال سے شاید اس مرتبہ سموار مبارک ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جمعہ مبارک تو پی ٹی آئی کے لیے رہا ہے، اس بار مجھے لگتا ہے شاید سموار مبارک ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کچھ دیکھ لیا آپ نے پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے، آپ نے خان کو جیل میں رکھ کے دیکھ لیا، اور آپ نے دیکھ لیا پبلک بھی نہیں ٹوٹی، اس کے بندے بھی نہیں ہٹ رہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور جہاں بھی کوئی بائی الیکشن ہوتا ہے، کوئی بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی اگر کوئی بھی الیکشن ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان کی مقبولیت کے جو ڈھنکے بج رہے ہیں، جو شادیانے بج رہے ہیں، جو جس طرح سے مطلب پبلک نے ایک یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو وہ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں جب جب کوئی الیکشن ہو رہا ہے۔ تو پبلک بھی ضد پہ آئی ہوئی ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں لوگ، اور کیسے پیچھے ہٹیں گے بھی کیسے؟ اگر تو یہ ہوتا نا کہ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹ آپشن کوئی موجود ہوتا، اگر کوئی آپشن نظر آ رہا ہوتا، اگر لوگوں کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہوتی، پھر تو لوگ شاید یہ کہتے کہ عمران خان کو چھوڑو، ہم کوئی نیا بندہ آزمائیں گے جو اس ملک کی تقدیر بدل دے گا، فلاں کر دے گا، ہمارے اوپر تھوڑا رحم کرے گا، ہمارے حال پہ رحم کرے گا، اور یہ جو ایک طوفان مہنگائی کا جو یہ سیلاب چل رہا ہے، اس میں سے ہمیں نکالنے میں ہمارا معاون ثابت ہوگا۔
مگر پی ڈی ایم کی حکومت پی ٹی آئی کے بعد جو بچ جاتی ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس میں مسلم لیگ نون دوسری تیسری جتنے بھی یہ بڑی جماعت پیپلز پارٹی بھی ابھی پچھلی حکومت میں تھی. تو آپ نے دیکھ لی ان کی پرفارمنس. ایک تو خیر پچھلے 30 سالوں سے آپ ان کی پرفارمنسز دیکھ رہے ہیں. پاکستان کو اس نہج تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ہے. کچھ جو کریکٹر آپ کے سامنے ہیں جن میں آصف علی زرداری صاحب ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے تو یہ جو وہ ہم دیکھتے تھے نا ایک شہباز سپیڈ کے نام سے ایک میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ شہباز شریف صاحب بہت محنت کرتے ہیں، سیلاب آتا ہے تو وہ جوتے وہ بڑے والے پہن کے تو وہ اوپر وہ کٹ پہن کے پوری نکل جاتے ہیں وہ میدان میں اور مسیحا بن کے آ جاتے ہیں لوگوں کے لیے. وہ ٹی وی پہ بڑی بڑی ایک وہ چلائی جاتی تھی ان کے حوالے سے کہ فلاں کر دیا انہوں نے. تو لیکن جب ان کو ٹائم ملا، جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو انہوں نے کیا، لیکن جب ان کو موقع ملا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ صرف وہ اشتہار ہی تھے. وہ اشتہارات کی حد تک ہی تھا وہ جو سارا کچھ ہم دیکھ رہے تھے. جب پریکٹیکل لائف میں آپ آتے ہیں نا تو ویسے تو باہر بیٹھ کے سمندر کے جب آپ ایک کنارے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ ہزار تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ جو تیراک ہے یہ غلط تاری مار رہا ہے، یہ اس سے اس طرح جانا چاہیے تھا، ایسے جانا چاہیے تھا، یہ یہاں سے غلط کر رہا ہے، وہاں سے غلط کر رہا ہے، بڑی تنقید کرتے ہیں آپ. لیکن جب آپ سمندر میں اترتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، موجوں کا اندازہ ہوتا ہے سمندر کی، وہ جو لہریں ہوتی ہیں، پھر اس کی ڈیپتھ کا اندازہ ہوتا ہے، اس میں گہرائی کتنی ہے، وہ کس طرح سے آپ نے جو ایک ان لہروں کے اینٹی آپ نے کیسے چلنا ہے. تو وہ سارے کے سارے معاملات تب ہوتے ہیں جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں. جب وہ آئے تو پتہ چل گیا کہ وہ کتنے وہ 30 مار خان تھے. تو پوری طرح سے کھل کے ایکسپوز ہو گئے وہ سارے بھی. اب جب انہوں نے اتنے کارنامے کر دیے تو پی ٹی آئی کی حکومت میں 150 پہ تھا پیٹرول، اور جب ان کی حکومت انہوں نے چھوڑی تو یہ 300 روپے، اب 350 روپے پہ آ گیا ہے. اور یہ جو ڈیل کر کے گئے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اس ڈیل کے نتیجے میں یہ کہاں جائے گا، 350 سے کہاں تک پہنچے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور جس معاملات میں یہ پھنسا کے چلے گئے ہیں عوام کو، تو اب عوام صرف یہی کہہ رہی ہے کہ یار وہ 350 والے سے تو 150 والا بہتر ہے نا. اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو واپس لاؤ، اور عمران خان کو واپس لائیں گے ہم. پبلک تو نہیں ٹوٹی. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے وہ بھی نہیں ٹوٹ رہا نا یار. وہ پچھلے 1.5 مہینے سے وہ ڈیتھ سیل میں پڑا ہے. وہاں پہ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ ایک جج صاحب جب جاتے ہیں، جا کے وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں، وہ جو اپنی رپورٹ اس کے بعد وہ جاری کرتے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق بھی وہاں کی فیسلٹیز جو ہیں بہت ہی ناقص. اور شروع میں جس طرح سے بتایا جا رہا تھا کہ ان کے واش روم تک، جہاں پہ وہ غسل خانہ ہے ان کا، وہاں تک کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت میسر ہے نہیں. ابھی دیکھا جائے کہ سابق پرائم منسٹر ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو A کلاس دی جائے، لیکن B کلاس بھی نہیں، ان کو C کلاس میں رکھا ہوا ہے. اور بنیادی جو سہولیات ہوتی ہے نا C کلاس کی بھی، مطلب C کلاس مینز کامن کلاس ہوتی ہے. کامن کلاس کی جو اس کی بنیادی فیسلٹیز ہوتی ہیں نا، جو اس کی بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان سے بھی محروم رکھا گیا ہے ان کو. کیونکہ مطلب ہے نا، ان کو وہ کہتا تھا نا، میں باتیں کرتے تھے آپ بڑی جلسوں میں فلاں فلاں فلاں، تو اب ہونا ہے، حساب کتاب بھی ہونا ہے اور معاملات کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے. تو لیکن اتنے سارے کرائسس، اتنا سارا شور شرابہ اور اتنے بڑے ڈرامے کے بعد ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو کہ ایک مبارک ثابت ہوتا ہوا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی ورکرز کے لیے. اب انتظار کریں آپ، تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا سوموار کے دن کا. تو اب اتوار آپ انجوائے کریں اور اپنا چل کریں، اور اس کے بعد پھر آپ انتظار کریں اچھی خبر کا، بڑی خبر کا. ہوپ فل ہیں ہم کہ جو بڑی ملاقاتیں یہ ہوئی ہیں جن کی گونج ہے، تو اس کے ظاہر ہے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے اثرات آپ کو، اس کے ایفیکٹس آپ کو نظر آئیں گے سوموار والے دن انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے میزبان کو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.